امید ہے آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پاکستان کے اندر اور خصوصی طور پہ سندھ میں جو سیلابی صورتحال ہے، اس کے اندر سندھ کا جو نسل پرست ہے وہ دو پروپیگنڈے کر رہا ہے۔ پہلا تو یہ کہ جتنی کراچی کی فلاحی تنظیمیں جے ڈی سی، سیلانی، ایدی، ان سے سوال کر رہے ہیں کہ جی آپ لوگ سری لنکا وغیرہ تو امداد کے لیے پہنچ جاتے ہیں، لیکن سکھر، لاڑکانہ، نواب شاہ آپ لوگ مدد کے لیے نہیں آ رہے۔ دوسری کیمپین جو پروپیگنڈا چل رہی ہے وہ یہ کہ ایاز لطیف پلیجو ٹائپ کے لوگ لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کراچی کی طرف جائیں، جہاں پہ آپ کو مشکل وقت گزرے گا تھوڑا بہت، لیکن اس کے بعد آپ کے بچوں کے لیے روزگار ہے، تعلیم ہے، خوشی ہے، صحت ہے، تمام چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سب سے پہلے اپنی آنکھیں کھولیں اور کراچی کے چوک چوراہے دیکھیں جہاں پہ آپ کی مدد امداد کے لیے کیمپ لگی ہوئی ہے، جہاں پہ ہمارے فلاحی جو تنظیمیں ان کے رہنما ظفر عباس کی شکل میں اور دیگر رہنما لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ آ کے ہماری مدد کریں تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ ان لوگوں کے سروں پہ چھت نہیں ہے، پیٹ میں کھانا نہیں ہے، بدن کے اوپر کپڑا نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ایاز لطیف پلیجو جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی آپ لوگ کراچی ہیں تاکہ کراچی کی جو ڈیموگرافک ہے اس کو تبدیل کیا جائے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بڑھایا جائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر سندھ کے جو سیلاب زدگان ہیں ان کو کسی جگہ لے جا کے بسانا ہے آپ نے، تو جو آپ لوگوں نے قبضے کی زمینیں آصف علی زرداری صاحب کی اور دیگر رہنماؤں کی جن کا کام پیشہ یہی ہے کہ زمینوں کے اوپر قبضے، تو ان کی زمینوں کے اوپر آپ لے جا کے کیوں نہیں بسا رہے ہیں؟ اور دوسری چیز یہ کہ اگر سوال کرنا کسی سے بنتا ہے تو ایاز لطیف پلیجو، قادر مکسی، ایاز لطیف پلیجو اور دیگر رہنماؤں سے بنتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اور دوسری چیز یہ میں آپ کو اپنا خاصہ بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس تو چلیں دکھانے کے لیے عبدالستار ایدی، انصار برنی اور دیگر ظفر عباس اس طرح کے پتہ نہیں بے پناہ سماجی رہنما رہے ہیں جن کی خدمات سب کے سامنے۔ میں آپ سے کہتا ہوں ان سارے سالوں میں 5,000 سال کی تاریخ کے اندر کوئی ایک دکھائیں، آپ کہیں گے نہیں یار۔ دوسری چیز یہ کہ جس وقت یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کے لوگ آپ کی تذلیل کر رہے ہیں، آپ کے اوپر گولیاں برسا رہے ہیں منظور وسان کی شکل کے اندر، آپ کی تذلیل کرنے کے لیے فریال دارپور کے شوہر آپ لوگوں کو آ کے 50 روپے دے رہے ہیں، جس وقت وہ 50 روپے دے رہے ہیں ہم کروڑوں روپے کا راشن بانٹ رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کے لوگ، آپ کے وڈیرے، ابھی ایک رپورٹ دیکھ رہے تھے اس کے اندر ایک وڈیرے نے جس کی زمین 200 ایکڑ کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا عہدیدار بھی ہے، اس نے بند باندھ دیا ہے اپنی زمینیں بچانے کے لیے اور آپ کی زمینیں ڈبونے کے لیے۔ اس کی اس طرف جتنی آبادی ہے وہ پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے اور اس نے صرف اپنی کھڑی فصلیں بچانے کے لیے آپ لوگوں کو ڈبو دیا۔ سوال کرنا ہے تو ان سے کریں، ہم سے نہ کریں۔ اور دوسری چیز یہ کوشش کریں کہ آنے والے دنوں کے اندر اپنی نسلوں کے اندر زہر نہیں اباریں، کوشش کریں کہ ان کو میرٹ کی طرف لے کر آئیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی سڑکیں پکی ہوں گی، آپ کے پل اچھے ہوں گے، آپ کا انفراسٹرکچر آپ کے شہروں کا اچھا ہوگا۔ تو کوشش کریں یہ کام کرنے والے ہیں یہ بہتر انداز سے کر لیں۔ پروپیگنڈا سے پہلے بھی کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے، آنے والے دنوں کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ تو کراچی کے اندر قبضے کا خواب، متروکہ سندھ کے اوپر قبضے کا خواب، کراچی والوں کی زمین کے اوپر قبضے کا خواب، یہ چھوڑ دیں۔ اور یہ میں کوئی کسی جو کم پڑھے لکھے سندھی ہیں میں ان سے نہیں کہہ رہا، یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر کیمپینز چلا رہے ہوتے ہیں، جو بڑے دانشور بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جو وکیل بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ڈاکٹرز بننے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ نسل پرستی چھوڑ دیں، پاکستان کو تھامیں، پاکستان کے جھنڈے کو تھامیں، سندھو دیش کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں کیونکہ یہ کبھی پورے ہونے والے نہیں ہیں۔ اور دوسری چیز میں سندھ کے رہنے والوں سے، پاکستان میں رہنے والوں سے بھی کہتا ہوں کہ جس وقت ہمارے لوگ ڈوب رہے تھے، کراچی یہ ملیر ندی کی تصاویر ہیں جس کے اندر ایک فیملی ڈوبی، اس وقت ہم نے کسی کو نوحہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کوشش کریں کہ جس وقت کراچی بھی ڈوبے اس وقت بھی آپ لوگ نکلیں، ان کے اوپر طنز نہ کریں کہ زیادہ پانی آتی ہے، زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ سوال کریں اپنے لوگوں سے اور امداد کریں اپنے لوگوں کی، لیکن زبان درازی ہم لوگوں پہ نہ کریں، ورنہ اللہ پاک بڑا مقافات عمل دکھا دیتا ہے، کر دیتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ سوال کرنا ہے تو اپنے لوگوں سے کریں۔ جس طرح سے پاک فوج کے جوان آپ لوگوں کی مدد کے لیے آئے اور ان کے ہاتھوں میں راشن تھے اور آپ کے ہاتھوں ان کی گربانوں پہ پڑے، تو میں اپنے اداروں سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کو، اس شہر کو، اس صوبے کو کہاں لے کے جا رہی ہے، اس کو دیکھیں۔ ابھی یہ شروعات ہے، آپ لوگ اس سے پہلے بھی ان کا ٹریلر دیکھ چکے ہیں، ابھی دیکھ لیا ہے۔ جس وقت آپ لوگ امداد کے لیے گئے، خدا نہ خواستہ کبھی قانون کی عملداری کے لیے گئے تو آپ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا پاکستان پیپلز پارٹی کا نسل پرست، تو یہ ساری چیزیں کوشش کریں کہ ان کو مد نظر رکھیں، اپنوں کا اور اپنوں کا بہت بہت خیال رکھیں، کوشش کریں کہ ان کو نسل پرستی سے بچائیں اور
ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں، نسل پرستی سے بچیں، جہالت سے بچیں، اور یاد رکھیں کہ جن کے خلاف آپ لوگ چنگاڑ کہہ رہے تھے پٹھانوں کے خلاف کہ اٹھو یہاں سے نکلو، اپنے شہر اپنے ملک جاؤ، وہی لوگ آج آپ کی مدد کر رہے ہیں، وہی مہاجر جن کو آپ 70 72 75 سالوں سے تانے دیتے ہوئے آ رہے ہیں، جن کے اوپر کوٹا سسٹم لگاتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کے جو ہاتھ ہیں آپ کے کندھوں پر ہیں آپ کی امداد کے لیے، ان کے ہاتھوں سے پیسے آپ کے ہاتھوں میں آ رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان کے خلاف نفرتیں نہ ڈالیں اپنی آنے والی نسلوں کے اندر، اور سوال کرنا ہے تو اپنے لوگوں سے کریں کہ انہوں نے کتنے بلاول ہاؤس آپ کے نام کر دیے کہ 35 کروڑ 40 کروڑ کے تو وہ ایک MNA کا ووٹ خریدنے کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن آپ کی امداد کے لیے ان کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔